اب یہ وزیر اعظم صاحب کا کہنا کہ مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ملا لیں ہاتھ آپ اپوزیشن لیڈر سے, دوسری جماعتوں سے, لیکن میں ہاتھ ملاؤں گا نہیں. یعنی کچھ ان کے جاننے مانے لوگ, کچھ ایسے لوگ جو ان کے قریبی حلقے کے اندر ہیں, وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہوگا کہ آپ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کریں. لیکن وزیر اعظم صاحب اس بات پر ہرگز اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی اس طرح کے شخص سے ہاتھ ملائیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت شدید کرپٹ ہے. حسن نثار صاحب, یہ ضد ہے یا یہ اصولی موقف ہے؟ نہیں دیکھیں آپ, یہ ضد بد والی بات نہیں ہے, لاجیکل بات ہے. اس ملک کا المیہ یہ ہے, اس ملک کا جو غلیظ ترین بےہودہ ترین جو نظام ہے, قابل نفرت. دیکھو بات سنو, کسی ملک میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے اس کا اقتصادی نظام, ایک ہوتا ہے اس کا عدالتی نظام. عدالتوں میں برس ہا برس 40 سال انصاف نہیں ملتا. یہ آپ کا عدالتی نظام ہے. اقتصادی نظام یہ ہے کہ یو این ڈی پی کی ایک رپورٹ تھی اباؤٹ 2.5 months ago میرا خیال پہلے, کہ بہت ایک چھوٹی سی پرسنٹیج ہے لوگوں کی جو ملکی وسائل پہ قابض ہیں. نظام بھی ان کا ہے, سارا سسٹم, ساری واردات. تو اب آپ چوروں کے ساتھ مل کے, واقعی بات تو لاجیکل ہے, مجھے نہیں پتا ہاؤ پریکٹیکل اٹ از, لیکن یہ چیلنج ہے بہت بڑا. اب دیکھو بات سنو, ہم عام زندگی میں یہ بات کرتے ہیں کہ جی گراؤنڈ ریالٹیز, ویل اٹ از اے گراؤنڈ ریالٹی, دیر از نو ڈاؤٹ. لیکن بہت بڑا آدمی, گراؤنڈ ریالٹی ہوگی آپ کے لیے, گراؤنڈ ریالٹی ہوگی میرے لیے, لیکن جو اسٹیٹسمن ہوتا ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو چینج کرنے والا آدمی ہوتا ہے. اب عمران کا کیلیبر کیا ہے وقت بتائے گا. اصولی طور پہ موقف درست ہے, اور کون نہیں جانتا. جسٹ اے منٹ جی, آپ دیکھو, میں بھلے ثابت کر سکوں یا نہ کوئی بندہ, کوئی بدبخت کسی بہن, بیٹی, بہو کو کوئی معیوب اشارہ کرتا ہے, کیسے ثابت کرے گی؟ اور یہ تو وائٹ کالر کرائم ہے بھائی. ان کے حالات بولتے ہیں اور ملک کے حالات بولتے ہیں کہ انہوں نے اس ملک کو نوچا ہے. آئی ایم اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس, میری فارمل ایجوکیشن ہے اکنامکس کی, تو میں ہمیشہ سے, میرا ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ یہ ملک اگر اس کو صرف لوٹنا کم کر دو, میں یہ نہیں کہہ رہا لوٹنا بند کر دو, نو, کم کر دو تو ملک وائبل ہے. کہ کھا گئے سارے کا سارا, ان کی کروڑوں ڈالرز کی, ان کی اوقات کیا ہے؟ ضیاء الحق نے ہاتھ سے پیسے دے کے انڈسٹریز کی واپس کر کے ان لوگوں کی ان کو کھڑا کیا تھا, کروڑوں روپے ہاتھ سے دیا تھا. اینڈ دے ور دی اونلی ونس جن کو یہ فیور ملی تھی. بٹالہ انجینئرنگ, بیکو جسے کہتے تھے, اس سے بہت بڑا ادارہ تھا, یہ تو تھے ہی کچھ نہیں, اس کو نہیں وہ فیور ملی. سارے بھائی کاروبار کرتے تھے, آگے ان کی اولادیں کر رہی ہیں. جو ان کے والد محترم شریف صاحب, ان کے سارے بھائی بھی کاروبار, آگے ان کی اولادیں بھی کاروبار. انہوں نے تو ہول ٹائم پالیٹکس کی ہے. ان کی دولت ضربیں کھا گئی. کزنز نے بھی امپروو کیا, لیکن ان کا جو ہے, جو وٹ ایور دے ہیو اچیوڈ از انڈرسٹینڈیبل. انہوں نے تو کاروبار کیا ہی نہیں. یہ تو بھی لونڈے لپٹے تھے جب یہ آ گئے پالیٹکس میں. اور دنیا کی سب سے بڑی جو پاکستان جیسے ملک میں جو صنعت ہوتی ہے وہ تو ہے ہی سیاست. انہوں نے کاروبار کیا کب ہے؟ لیکن وہی بات آپ نے فرمایا یہ مائنڈ سیٹ ہے, گل سڑ گیا ہے سسٹم, اور اس گلے سڑے سسٹم کو اب ٹھیک کرنا ہے, obviously کرنا ہے. اینڈ دس از ایگزیکٹلی جو نعرہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت لے کر آئی تھی. وہ یہی کہتے تھے کہ سسٹم کو صحیح کرنا ہے, پالیسی شفٹ کرنی ہے, ریفارمز کرنی ہے, معاملات تبھی بہتر ہو سکیں گے. صرف اور صرف لوگ تبدیل کرنے سے کچھ تبدیل نہیں ہوا کرتا. یہی ان کی ٹریجڈی ہے, یہی ان کی بنیادی غلطی نہیں ہے, بلنڈر ہے. اٹس ناٹ اے مسٹیک.
देखो, जब कोई प्रोजेक्ट होता है आम ऑर्डिनरी, आपने कोई शुगर मिल टाइप टेक्सटाइल मिल, ये वो इस तरह का काम करना हो, प्री फिजिबिलिटी बनती है, फिजिबिलिटी बनती है, उसकी वेटिंग होती है, फलाना होता है, ढमकाना होता है, 5,000 वो लंबी चौड़ी ड्रिल है वो। इन्होंने होमवर्क नाम की कोई चीज की नहीं। इतनी देर में तो एक बड़ा प्रोजेक्ट हो ना, मैं इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, दें किसी फन्ने खान को पाकिस्तान की स्टील मिल जो उजड़ चुकी है, उसे कहें 3 साल में सीधा करके दिखाएं। ये पाकिस्तान को सीधा करेंगे 3 साल में? वो 3 साल तो बीबी पलक झपकते गुजर जाते हैं। इनकी कोई औकात नहीं, हैसियत ही नहीं। जिस मुल्क को आपने बर्बाद करने में 40+ ईयर्स मेहनत की है, जो भी बरसर इख्तियार रहा, जिस शक्ल में रहा, फाइनेंशियल हाइजीन अगर किसी का था भी, उसकी अप्रोच गलत थी। सो मेरी ख्वाहिश अपनी जगह पे, लेकिन मेरी एबिलिटी या मेरा होमवर्क या मेरा हार्ड वर्क वो अपनी जगह पे। Nobody wants his or her patient to pass away or die. वो दुआएं मांगता है, गिड़गिड़ाता है, टकरे मारता है, हॉस्पिटल जाता है, टेस्ट कराता है, अच्छे से अच्छे सर्जन के पास फलाना। जो मरीज है वो नहीं रुकता। क्या करेगी आपकी नीयत और आपकी दुआ और आपका फलाना? आपने होमवर्क ही नहीं किया। आई वॉज द फर्स्ट मैन इन दिस कंट्री जिसने 28 साल 26 साल इनकी जंग लड़ी। मैं पहला आदमी था जिस पे बेशुमार लोगों ने कॉलम्स लिखे कि अगर हसन निसार का भी ये हाल हो गया तो क्या होगा। मैं फट गया था अंदर से। और मेरा ये नहीं कि मैं कोई वंडर्स या कोई मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे ये बात खा रही थी और अब तक खा रही है कि उन्होंने होमवर्क ही नहीं किया। तो हसन निसार साहब, आपको सबसे ज्यादा किसने डिसअपॉइंट किया इस हुकूमत में? खान साहब ने खुद या खान साहब के किसी टीम, स्पेसिफिक टीम मेंबर ने? देखो, इसमें भी अपना निका बीबी गुजारिश ये है कि द बक हैज टू स्टॉप समवेयर। एज अ कैप्टन मेरी चाहे टीम ही जिम्मेदार हो, लेकिन अल्टीमेटली मैं जिम्मेदार हूं। अगर उस टीम की सिलेक्शन में मेरे पास फ्रीडम है, या तो मैंने जो टीम फॉर्म की है वो मुझसे किसी ने गन पॉइंट पे कराई है, मेरे पर तावीज़ कर दी है, मुझे भंग पिला दी है, फिर तो चलो शायद काबिल माफ़ी, शायद। लेकिन अगर मैंने बकायमी होशो हवास एक टीम बनाई है, ये जैसे असद उमर को ये ग्लोरीफाई कर रहे थे, आई वॉज शॉक्ड। आई बिलीव्ड एंड आई स्टिल बिलीव इन हिम। इमरान देखें, बात सुने, स्ट्रेट सीधा आदमी है, एक सच्चा आदमी है, एक दयानतदार आदमी है, सारा कुछ। तो जब वो कहता था कि ये फलाना तुर्रम खान है और फलाना पाटे खान है और फलाना फन्ने खान है, तो मैं मान लेता था। होमवर्क की कभी को बात हुई तो जी नहीं पता क्या बड़ा काम हो रहा है, ये हो रहा है, फलां यूं करा, फलां यूं करा, वो पता लगा कुछ भी नहीं हो रहा था। आपको कहते थे इन्हीं का एक एडवाइजर है डॉक्टर इशरत, आपको कहते थे कि बहुत काम हो रहा है। जी, आपको कहते थे खान साहब के बहुत काम हो रहा है और मामलात आपको नहीं पता? नहीं, एक जनरल एक तासुर होता है। ये कोई क्वेश्चन आंसर सेशन तो नहीं होता। मेरा तो अर्ली डेज ऑफ पीटीआई व्हेन आई वाज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, मैं आई यूज्ड टू लुक आफ्टर देयर इंफॉर्मेशन बिजनेस। उसके बाद मेरा एक सिंपथाइजर का रोल था, बिकॉज वेरी सून आई रियलाइज्ड कि इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। ये पेटी लोग होते हैं, सियासतदान बिल्कुल ये चवल किस्म के लोग होते हैं। तो मैं लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ। मुझे तो आप मेरी लाइब्रेरी से, स्टडी से बाहर निकाल दो तो वैसे ही है जैसे मछली को आपने पानी से बाहर निकाल के फेंक दिया। तो मैं तो आई केम बैक, बट मेरा ताल्लुक, मेरी सिंपथी, मेरी हमदर्दी, मेरा कलम जो कुछ भी था माड़ा मोटा जिस जो के थे वो करते रहे। कोई बात होनी तो एक इम्प्रेशन था। द वे ही यूज्ड टू प्रोजेक्ट ये असद उमर टाइप इस तरह के और 2-3 कैरेक्टर्स, तो मैं सोचता था कि भी जाहिर है ये को बड़ी तोपें चलाते होंगे, कोई अपना को ब्रीफ्स वगैरह, वही ब्रीफिंग्स होती होंगी, ये होता होगा। लॉट ऑफ थिंग्स आई अस्यूम्ड। मैं घर बैठे जानता था, आप भी जानते होंगे, जो बड़ा मोटा पढ़ा लिखा बंदा इस मुल्क का है वो जानता है बहुत अच्छी तरह
ان کے اپنے ایک ایڈوائزر ڈاکٹر عشرت کی کتاب ہے، ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے آئی وہ کتاب، جی پاکستان کے بارے میں ہے، گورننگ دی انگورنیبل۔ او بھائی میں تو بیمار اخبار مجھے کہے آ کے سنبھال لو، ہوا ہے زندگی میں، یہ میں مثال نہیں دے رہا، اٹ از ایکچولی ہیپنڈ۔ محترمہ بے نظیر بھٹو ونس آسکڈ می ٹو ٹیک اوور مساوات، تو میں نے کہا بی بی میں مرا ہوا اخبار ہے، میں نے کیا کرنا ہے اس کو، although I had to take over، وہ اس کی اور کہانی ہے، وہ اور ریزنز ہیں، وہ جو اس کے انویسٹر سے شہزاد جہانگیر، وہ فارمر ہمارے اٹارنی جنرل اللہ غنی کی رحمت کرے، سلمان تاثیر وغیرہ، ان کے پیسے انوالوڈ تھے، انہوں نے اس کو ری لانچ کرنے کا سوچا تھا، تو وہ مجھے اس لیے فورس کر رہے تھے کہ یار خدا کے لیے یہ چلے نہ چلے بھاڑ میں جائے، کم از کم ہمارا پیسہ تو محفوظ رہے گا تمہارے ہاتھوں میں، اس طرح کی بات۔ تو گورننگ دی انگورنیبل، آپ ایم ہی اٹھ کے چل پڑو، تو اے لیول کا امتحان نہیں ذہین بچہ، ذہین اور ایک بچہ جس نے تیاری نہ کی ہو، ذہین بھلے ہو، اس کی نیت بھی ہو بڑے جی ایز لینے کی اور یہ کرنے کی وہ کرنے کی، تیاری اس نے نہ کی ہو تو کیا کرے گا وہ؟ آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ پرابلم یہ ہے کہ مہنگائی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو راتوں رات ہوتی ہے یا راتوں رات ختم ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک داستان ہوتی ہے، کہانی ہوتی ہے، اچھا کچھ سین فیکٹرز ہوتے ہیں، کون سین فیکٹرز ہوتے ہیں۔ سو مہنگائی اس ملک کی جو ہے نا، اور ایک بات یاد رکھنا آپ پلیز، دیکھو یہ ملک، میں نے پچھلے دنوں ایک کالم لکھا، اس کا عنوان تھا ماں جائی مہنگائی، مہنگائی اس قوم کی ماں ہے، بہن ہے، جڑواں ہے یہ قوم اور مہنگائی۔ اس ملک میں 40-45 جتنے بھی سال ہو گئے، ذوالفقار علی بھٹو نے کیا بیچا تھا؟ روٹی کپڑا مکان، روٹی بیچی تھی اس وقت بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ روٹی بہت بڑا ایشو تھا، پیپلز پارٹی نے سویپ کر دیا ویسٹ پاکستان میں، ان کے منشور کا ہائی لائٹ کیا تھا؟ روٹی کپڑا مکان۔ تو روٹی تو بی بی بر صغیر کی تاریخ کا مسئلہ ہے، انگریز کی آمد سے پہلے مغلوں کے زمانے میں بھی بھوکے مرتے تھے، آپ کے محاورے ہیں، چپڑی ہوئی اور دو دو، پیٹ میں گیا چارہ، کودنے لگا بیچارہ، کوتوالی اناج، اور نہیں کوٹھی اناج، کوتوالی راج، بھوکے ننگے تھے۔ ظہیر الدین بابر کی کتاب ہے، وہ پڑھنا، وقائے بابر، وہ پہلی بار ترجمہ ہوا ہے اس کا براہ راست ترکی زبان سے اردو میں اور انگریزی میں۔ اس میں وہ کہتا ہے تو سونے کی چڑیا لیکن لوگ بھوکے ننگے ہیں، عورتیں بھی نیم برہنہ ہیں، کپڑا ہی پورا نہیں ہے۔ چونکہ بر صغیر مغلوں کی آمد سے بھی پہلے سونے کی چڑیا تھا ایک خاص اقلیت کے لیے، فار اے فیو مائنورٹیز، باقی بھوکے ننگے تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے۔ ہندوستان کی بھوک ننگ میں نے خود دیکھی ہے، سور اور چھوٹے بچے آدھے ننگے، اور کہاں؟ جو ان کا مقدس ترین مقام ہے متھرا، اٹس سم ویئر بٹوین دہلی اینڈ آگرہ، رائٹ، ننگے۔ سو دس ول کنٹینیو، آپ کی نظر میں یہ کنٹینیو رہے گا، پہلے بھی تھا اب بھی ہے، کنٹینیو رہے گا۔ اچھا ایک بات جو چیز میں نے آپ کو مثال نہیں دی، جی دیکھیں میں نے آپ کو بھٹو کی مثال دی، ایوب خان کیسے گیا تھا، رائٹ آپ تو اس وقت دنیا میں میرا خیال ہے تشریف بھی نہیں لائے ہوگے۔ رائٹ، I was a school going kid۔ چینی مہنگی ہوئی تھی، قیامت آ گئی تھی اس ملک میں، بھٹو آیا، روٹی بیچ، کیا ہے یہ؟ یہاں مہنگائی، بھوک، ننگ، یہ کلچر ہے آپ کا، یہ ہسٹری ہے آپ کی، ٹریڈیشن ہے آپ کی۔ بر صغیر نے کبھی رج کے یہاں کے بندے نے روٹی کھائی ہو تو مجھے بتا دیں۔ دا گریٹسٹ لگژری، محاورہ آپ کا، اور چپڑی ہوئی اور دو دو، یعنی اندازہ لگائیں ٹھیک، the height of luxury for a common man in this subcontinent was what؟ دو چپڑی ہوئی روٹیاں، یہ اوقات ہے، روکھی سوکھی کھا، ٹھنڈا پانی پی۔ میں مدتوں سے ایک بات کر رہا ہوں، کالمز میں بھی کر رہا ہوں، چینلز پہ بھی کر رہا ہوں، کہ اس ملک کو ہم کنفیوز کر رہے ہیں۔ ہم انٹلیکچولی چونکہ بینک کرپٹ لوگ ہیں،
ہمارے اندر کوئی ڈیپتھ نہیں ہے, ویژن نہیں ہے, وہ مطلب پلے کچھ نہیں ہے ایویں. ادروائز اس ملک کا مسئلہ اقتصادیات نہیں, اس ملک کا مسئلہ ہے برباد ہو چکی اخلاقیات. اور اگر آپ غور کرو, سوچو, اس ملک کی اقتصادیات بھی اس لیے برباد ہوئی کہ اس کی اخلاقیات برباد ہو چکی تھی. جو آپ کی سو کالڈ پولیٹیکل ایلیٹ ہے, یہ تو مردود قسم کے لوگ ہیں, کیا ان کو ایلیٹ کہنا, لیکن بہرحال سو کالڈ جو ایلیٹ ہے آپ کی, اس نے بے شرمی, بے حیائی, چوری چکاری, ڈکیتی, کمیشن, کک بیک کی انتہا کر دی. اور دیکھو اٹس لائک گلیشیئر جیسے پگھلتا ہے. اگر وہ اس کا گلیشیئر ہی زہریلا ہوگا, نیچے تک پانی. اب عوام کیا ہیں یہ؟ کسی بھی ملک میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک پلر ہوتا ہے عوام, ایک ہوتا ہے اشرافیہ. دونوں کرپٹ ہیں. میں عوام کا حصہ ہوں, میں خود کہہ رہا ہوں, میرا جو بگاڑنا بگاڑ لو. ٹیکس یہ نہیں دیتے, جھوٹ یہ بولتے ہیں, ملاوٹ یہ کرتے ہیں, کم یہ تولتے ہیں. اس ملک میں خالص دودھ بچوں کی خوراک ہے نا. متمول آدمی اگر ایک آدھ برانڈ ہے ریسپیکٹیبل, باقی تو گند ہے سارا. پیشہ ور گواہ ہیں آپ کی عدالتوں, رشوت کے بغیر دیکھو, بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے کانوں میں اذانیں دیتے ہیں, اس کا برتھ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے اسی بچے کا رشوت دیتے ہیں. گھر کا کوئی بڑا مر جائے, کوئی اور مر جائے, اس کے لیے نماز جنازہ کیا ہوتی ہے؟ دعا ہوتی ہے. اس کے لیے دعا کرتے ہیں, پھر اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے جانے کے لیے کسی بدبخت کو, لانتی کو رشوت دیتے ہیں. جب پورا ملک رشوت پہ چل رہا ہے, مجھے صرف یہ سمجھا دو, آپ سمجھاؤ, 22ویں گریڈ کے افسر کو آپ 40 کنال کا گھر دو, 40 بیلدار دو, 40 گاڑیاں دو, ٹیک ہوم اس کا کیا ہے؟ 3 بچے نہیں پڑھا سکتا وہ ڈھنگ کے اسکول میں. یہ میں 22ویں گریڈ کے افسر کی بات کر رہا ہوں. وہ کیسے چلا رہا ہے یہ سارا نظام؟ یا اس کے ان لاز بہت طاقتور ہیں, یا اس کا فیملی بیک گراؤنڈ. اور اگر یہ نہیں ہے تو کیسے ہو رہا ہے؟ مجھے بتاؤ آپ. وہی طریقہ حسن نثار صاحب جس کے اگینسٹ خان صاحب آواز بھی بلند کر کے آئے تھے, کرپشن. وہی ہے نا, یہ اس میں کوئی مطلب یہ کہ جی ٹھیک ہو جائے, اس کا کیا ٹھیک کرو گے آپ؟ اس نظام کے ہوتے ہوئے یہ ملک ٹریک پہ نہیں آ سکتا. مجھے 28 سال 29 سال ہو گئے لکھتے ہوئے ایک جملہ میں ریپیٹ کرتا ہوں, اس پورے نظام کو تیزاب سے غسل دو اگر اس کی غلاظت صاف کرنی ہے, ورنہ لگے رہو. حسن نثار صاحب, جمہوریت لے آؤ, عامریت لے آؤ, جو کرنا ہے کر لو.